الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ لَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزِلِينَ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی غلامی کا توق ہمیں نصیب فرمایا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے نالین پاک کی خیرات رمضان المبارک جیسی بابرکت ساعتیں بھی نصیب فرمائیں، اور اپنے فضل و احسان اور اپنی کرم نوازیاں جو اس امت پر آقا علیہ السلام کے صدقے میں اس مالک نے فرمائیں بے حد و بے حساب عنایات، ان کا ظہور رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں کے ذریعے سے اس امت کے تمام افراد کے لیے موقع فراہم فرمائے۔ یہ رمضان المبارک جہاں اللہ کی بے شمار کرم نوازیوں کی اور اس کی رحمتوں، مغفرتوں، بخششوں کی نوید لاتا ہے، وہاں امت مسلمہ کے تمام افراد کو سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے سیرت طیبہ کے ایک عظیم پہلو کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے کہ میرا یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف عبادت گزاری سے کھانے کے لیے نہیں تشریف لایا، اسلام کا پرچم سر بلند کرنے کے لیے دنیا کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کے لیے بھی تشریف لایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے دنیا سے ظلم کے خاتمے کے لیے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی، اور دنیا کفر کے پنجہ ظلم کو مروڑنے کے لیے امت کے افراد کو جگایا۔ یہ صرف عبادات اور نماز روزے کا دین نہیں ہے، بلکہ نہ یہ دین ظلم کرتا ہے نہ ظلم کسی کو کرنے دیتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے
دوسروں کی عزتیں محفوظ اور سلامت رہیں، دوسرے کے مال جان کی حفاظت ہو، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ اس پر خود ظلم کرتا ہے نہ کسی کو ظلم کرنے دیتا ہے۔ یہ وہ پیغام ہے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت طیبہ کا، جس نے عالم عرب کو جہاں جنگیں ہی جنگی ہوتی تھیں، آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے صدقے میں پورے خطہ کو امن کا گہوارہ بنا دیا۔ اور اللہ نے پھر اپنی نسبت اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی صدقے میں اتنی خاص کرم نوازیاں فرمائیں کہ مسلمانوں کی استقامت اور توکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد کہ وہ فضا مومنین کو عطا فرمائی کہ سپر طاقتیں کیسر و کسریٰ مسلمانوں کے سامنے بے بس نظر آئیں اور سارے علاقے مفتوح ہوئے۔ یہ وہ پہلو ہے جس کو ہمارے دین میں جہاد کہتے ہیں۔ جہاد اپنے من کے ساتھ بھی ہوتا ہے، نفس کے خلاف بھی ہوتا ہے، اور اسلام دشمن اور انسان دشمن طاقتوں کے خلاف ان کے پنجۂ ظلم کو روکنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ یہ جہاد جو دین نے ہمیں تصور دیا وہ ظلم کرنے کے لیے نہیں ہے، ظلم کے خاتمے کے لیے ہے۔ آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں پر کتنے بڑے ظلم اہل مکہ نے کیے۔ آقا علیہ السلام نے اجازت فرما دی، مسلمانوں نے اپنے گھر بار مال جائیدادیں اولادیں قربان کر کے وہاں سے ہجرت کی، سب کو چھوڑ دیا، مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے۔ لیکن دنیا کفر نے اسلام کا خاتمہ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور اتنی دلدوز کیفیتیں ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم روا رکھے گئے، تو آقا علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی جمع پونجی مدینہ طیبہ میں اکٹھی کی، اور ان کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ مومنین ظلم سہنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، کہ دنیا کفر جو مرضی ظلم کرتی رہے اور مسلمان خاموش رہیں گے، وہ چند لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے نسبت اور تعلق قائم کرنے کے بعد اپنے رب کی رضا اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی رضا اور دین کی سربلندی کی خاطر دنیا کفر کی بڑی طاقتوں سے، بڑی طاقت اور قوت سے ٹکرائے۔
آپ کو معلوم ہے کہ جب ہجرت کروائی گئی آقا علیہ السلام کو تو کافروں نے کیا کیا تھا کہ آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا کہ اس ہستی کو شہید کر دیں گے تاکہ یہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے۔ پھر جب آپ نے ہجرت فرمائی تو ہجرت کے دوران آپ کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے کتنی کوششیں کیں، کتنے انعامات مقرر کیے۔ پھر مدینہ طیبہ آپ تشریف لے گئے تو چند ایک لوگ جو وہاں مسلمان ہوئے تھے ان کا پیچھا بھی نہیں چھوڑا۔ جو مکہ مکرمہ میں جو مسلمان ہوئے ان پر ظلم و ستم کی انتہا کی، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بے سر و سامانی کے عالم میں ان ظلموں کو برداشت نہیں کیا، بلکہ آپ صرف عبادت و ریاضت میں مشغول نہیں ہوتے تھے، مصروف نہیں ہوتے تھے۔ آپ کے وصال مبارک کے وقت آپ کے گھر سے مال و دولت تو کوئی نہیں برآمد ہوا، لیکن سامان جنگ بہت سارا موجود تھا، اور آقا علیہ السلام نے خود میدان جنگ میں شرکت فرما کر دنیا کو بتایا کہ سب سے بڑا سپہ سالار اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا رسول ہے۔ جب دنیا کفر نے اپنی ساری ظلم و ستم کی ترکیبیں استعمال کر لیں اور یہ دیکھا کہ ہر روز مسلمان ہو کے لوگ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جا رہے ہیں، تو ہر قسم کے حربے استعمال کیے مگر ناکام رہے۔ ابو سفیان جو ابھی اس وقت مومن نہیں ہوئے تھے، ان کا قافلہ تجارت شام کو گیا ہوا تھا۔ وہاں سے واپسی پر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو یہ یاد دہانی کروانے کے لیے کہ تمہارے سارے تجارتی قافلے ہمارے راستے سے ہو کے گزرتے ہیں، اگر تم مسلمانوں پر ظلم و ستم بند نہیں کرو گے تو ہم بھی تمہارا راستہ کھلا نہیں رہنے دیں گے، تمہیں ظلم و ستم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے بس اس راستے کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ ہماری زد میں ہے، دنیا کفر کو ایک پیغام دینے کے لیے اپنے ساتھیوں کو، اپنے غلاموں کو، مدینہ طیبہ کے لوگوں کو حکم فرمایا کہ آپ جس حال میں بھی ہیں بس نکل پڑیں، جس کے پاس سواری ہے وہ سواری لے لے، جس کے پاس سواری نہیں ہے وہ پیدل چل پڑے۔ کوئی تیاری نہیں کی، بلکہ فرمایا کہ جس کے اونٹ کوئی چراگاہ میں چر رہے ہیں تو وہ ادھر لینے کے لیے بھی نہ جائے، بس جو اویلیبل سامان ہے اس سامان کو لے کر نکل پڑے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے غلاموں کو باہر مدینہ طیبہ کے اکٹھا کیا تو بے سر و سامانی کا عالم تھا، چھوٹے بڑے ملا کے 313 افراد یا 315 افراد کی جمع پونجی ساری نکلی، اور دنیا کفر کی مسلح طاقتوں اور تمام قبائل کے اس عظیم بڑے لشکر جو ادھر سے آنے والا تھا مکہ مکرمہ سے، اس کے ساتھ ٹکرانے کے لیے آقا علیہ السلام نے اپنی یہ جمع پونجی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آپ تو ان کے لیے نکلے تھے کہ ان کو بتایا جائے،
لیکن ہم نے یہ ارادہ فرمایا کہ ہم صرف یہ بتانے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کفر کی جڑ اکھاڑنے کے لیے ہم نے آپ کو اور طرف متوجہ کیا اور ماحول پیدا کیا کہ وہ قافلہ تو نکل گیا، اب جس کا ڈر تھا، جس کی خاطر مشرکین مکہ پریشان تھے کہ ان کے سارا مال و تجارت اس میں لگا ہوا ہے، تو وہ تو محفوظ واپس آ گیا، لیکن اللہ رب العزت نے ابو جہل اور اس کے سارے کارندوں کو اکٹھا کر کے تو یوم الفرقان دکھانا تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم ہم ایسا دن لائیں گے جس کو یوم الفرقان کہا جائے گا، جو حق اور باطل کے درمیان فرق و امتیاز کی لکیر کھینچ دے گا اور دنیا کو یہ بتائے گا کہ جس کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، کامیاب اور سرخروش صرف وہ ہوتا ہے۔ ساز و سامان کچھ حیثیت نہیں رکھتے، ہم بے سر و سامانی کے عالم میں آپ کو وہ مقام عطا فرمائیں گے کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا ایمان ان لمحات کو ان کا تصور کر کے ان کو ایمان کی روشنی نصیب ہوتی رہے گی کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کسی اور سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ نہ کسی کے سامنے جھکتے ہیں نہ کسی کی غلامی اختیار کرتے ہیں، اگر جھکتے ہیں تو صرف اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، 12 رمضان المبارک کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم روزے کی حالت میں مدینہ طیبہ سے باہر نکلے، آپ کے غلام بھی نکلے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو عدل انصاف کا سبق دنیا کو سکھانے کے لیے تشریف لائے تھے، آقا علیہ السلام نے چند سواریاں تھیں، ایک ایک سواری پر 3 افراد کی باری لگا دی، ایک اونٹ 3 افراد کو ملا تاکہ باری باری اس منزل پہ ایک سوار ہو، 2 پیدل چلیں، پھر دوسرا سوار ہو جائے، پھر پہلے اور تیسرا وہ پیدل چلے۔ یہ بھی نہیں اجازت دی ہے کہ اس اونٹ پر تینوں سوار ہو جائیں۔ تو آقا علیہ السلام کے جو اپنا اونٹ تھا جس پر آپ سوار تھے، آپ نے بھی اپنے ساتھ 2 اور افراد کو حصہ دار بنایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مرثد ابن ابی مرثد وہ آپ کے ساتھی حصہ دار تھے۔ آقا علیہ السلام اونٹ پر سوار ہوئے، ایک منزل طے ہوئی، آقا علیہ السلام نے اترنا چاہا، آپ نے ارادہ فرمایا کہ اب میری باری ختم ہو گئی ہے، اب میرے ساتھیوں کی سواری کرنے کی باری ہے۔ تو آپ نے نیچے اترنا چاہا تو حضرت علی المرتضیٰ نے اور حضرت مرثد نے آپ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہماری خوش قسمتی ہے، ہم اپنی باری آپ کو دیتے ہیں، آپ سوار ہی رہیے اور آپ کی سواری کی گرد اڑ اڑ کر ہمارے چہروں کا غازہ بنے اور ہم اپنے چہروں پر یہ گرد لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تو ہماری خوش نصیبی اس سے اور بڑی کیا ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی توصیف تعریف کی کہ آپ نے اپنی طرف سے بڑی محبت کا اظہار کیا، لیکن ما انتما باقوی منکم، آپ نیچے اتر آئے اور آپ نے فرمایا کیا تم مجھ سے زیادہ مضبوط انسان ہو؟ تم چل سکتے ہو، میں نہیں چل سکتا۔
ما انتما بے اقوا منی، تم دونوں مجھ سے زیادہ قوت اور طاقت اور مضبوط جسم کے مالک نہیں ہو، میں تم سے زیادہ طاقت اور قوت رکھتا ہوں۔ اور دوسرا، وما انا اغنا عنکما بأجر، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہوئے صرف تمہیں اجر کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک اپنی بارگاہ سے تمہیں اجر عطا فرمائے؟ تو مجھے اللہ کی بارگاہ سے اجر کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، مجھے بھی اسی طرح ضرورت ہے جسے تمہیں اللہ کی بارگاہ سے جو تم اجر طلب کرتے ہو، میں بھی اسی کا آرزو مند اور اسی کا طالب ہوں۔ آقا علیہ السلام اتر آئے، دوسرے ساتھی کو سوار کروایا، آقا علیہ السلام پیدل چل رہے ہیں، غلام سوار ہے۔ کیا منظر دنیا کائنات اور آسمان والوں نے دیکھا ہوگا۔ بس یہ عدل و انصاف ہے، اس انصاف قائم کرنے کے لیے تو تشریف لایا ہوں، ظلم کے خاتمے کے لیے ہی تو تشریف لایا ہوں کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ قیامت تک آنے والے بڑے بڑے دین کے علم بردار لوگوں کو میرے آقا نے اپنی سیرت طیبہ سے سبق سکھایا کہ دوسروں کو قیادت کرنے والے عام مسلمانوں کے مقابلے میں بھی زیادہ قربانیاں دیتے ہیں۔ راستے میں ایک چھوٹا سا واقعہ وہ پیش آیا تو وہ بتا دوں۔ آپ ایک جگہ پر زعفران کے مقام پر ٹھہرے تو وہاں ایک چرواہے کو صحابہ کرام نے فرمایا کہ سلم علی رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان پر کی خدمت میں سلام پیش کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ افیکم رسول اللہ، کیا تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں۔ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کے رسول کو تب مانوں گا جب وہ مجھے یہ بتائے کہ میری اونٹنی کی پیٹ میں کیا ہے۔ حضرت سلمہ بن سلامہ آپ کے غلام ساتھ تھے، اس نے کہا لا تسأل رسول اللہ، اللہ کے رسول سے ایسی باتیں نہیں پوچھتے، میرے ساتھ آؤ، یہ بات تو تمہیں میں بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول سے تو اللہ کی بات پوچھتے ہیں، اللہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ چھوٹی سی بات ہے، یہ اللہ کے رسول سے نہیں پوچھتے، یہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس کو بلا کے تو اس کو کہا نزوت علیہا وَلَكَ فِيهَا سَخْلٌ مِنْكَ سَخْلَةٌ، اس کو کہا کہ تم نے اس اپنی اونٹنی کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا اور تیرے نطفے سے اس میں بچہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ہم دنیا کو عزت دینے کے لیے آئے ہیں، رسوا کرنے کے لیے نہیں آئے، ایسے باتیں نہیں بتاتے۔ یہ نہیں فرمایا بھی تم نے غلط جواب دیا ہے، یہ تو میرے محبوب کے غلاموں کو بھی پتہ ہے کہ اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔